جی السلام علیکم۔ آصف راجپوت صاحب، آپ مسلم لیگ نون ڈنمارک کے جنرل سیکرٹری ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں۔ آپ 14 اگست پاکستان کا ایک ولولہ انگیز یوم آزادی کا دن ہے، پوری قوم خوشیاں مناتی ہے، اور یہ ایک آزاد ملک جغرافیائی طور پر دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا تھا۔ آپ بتائیں کہ آپ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل ہونے کی حیثیت سے آپ اور آپ کی ٹیم، آپ کے ساتھی اور نواز شریف، شہباز شریف صاحب کے ساتھ آپ کی بہت وابستگیاں ہیں، ہمدردیاں ہیں۔ آپ اس یوم آزادی کو کس طرح منائیں گے یہاں ڈنمارک کے اندر؟ جی میں صاحب بہت شکریہ، اور راج صاحب آپ کا بھی آج آپ نے موقع دیا کہ ہم اپنے مسلم لیگ نون کے جو پروگرام ہم 14 اگست کو کر رہے ہیں اس کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ ہمارے جتنے بھی اس سال اور پچھلے سال جتنے بھی پاکستان کے دن منائے گئے ہیں، مسلم لیگ نون نے بڑے اچھے طریقے سے منائے ہیں۔ 23 مارچ کا دن ہو، چاہے یوم تکبیر ہو، 25 دسمبر ہو، اور اس بار بھی ہماری کوشش ہے کہ 14 اگست کو ہم ایک بڑا پروگرام کریں، اور یہ کسی کے ساتھ مل کے نہ ہو، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک منفرد، کیونکہ اس وقت مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس وقت برسر اقتدار بھی ہے پاکستان میں۔ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایک بڑا پروگرام کر کے دکھائیں یہاں ڈنمارک میں۔ اس میں مختلف سیاستدان، جو بڑے سیاستدان ہیں، کسی کوشش ہوئی کہ کسی منسٹر کو بلائیں، یا پھر بڑے جو اس کے ساتھ جو کوئی بڑا سنگر ہے، اور اس جگہ ہماری کوشش ہے کہ ہم اوپن کریں اس کو، اوپن پروگرام کریں، کوئی بڑی جگہ پہ کریں، تو انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے، تو انشاءاللہ ہم کریں گے وہ۔ دوسرا سوال یہ ہے آپ سے راجپوت صاحب کہ اور بھی دوسری تنظیمات جو ہیں یوم آزادی شان و شوکت سے منائیں گی اور منانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی ہے، آپ ہیں، نون ہے، کاف ہے، اور نون کے دو یہاں پر اگر دیکھا جائے تو دو کیا کہتے ہیں کہ وہ دھڑے ہیں، ان کو بھی اسی طرح شان و شوکت سے منانا چاہیے۔ اگر آپ باہم مل جائیں تو آپ کے دونوں کے ملنے کے بعد یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو اور اچھے طریقے سے آرگنائز کر کے اس یوم آزادی کو مزید دنیا میں بتانے کے لیے کہ ہمارا قومی تہوار آزادی کا دن کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ کوشش کریں گے کہ آپ دونوں جو جی میں صاحب، آپ نے وہ دو دڑوں کی بات کی ہے، دڑا یہاں پہ ایک ہی ہے، جو مسلم لیگ نون ہے وہ ایک ہی ہے، جو ہم اگر آپ دیکھیں، اگر جو عہدیداران ہیں، جو ممبر ہیں یہاں پہ، وہ اسی ہمارے ساتھ ہی ہیں سارے۔ اس سے اگر وہ دوسرا، اگر آپ پروگرام دیکھیں، اگر آپ اس کی بات کر رہے ہیں جنہوں نے یوم تکبیر پہ دوسرا پروگرام جو یوم تکبیر کا منایا ہے، تو اس میں تو 10 لوگ تو کاف لیگ کے تھے، اور 4 لوگ پیپلز پارٹی کے، اور کیا کہتے ہیں ابھی باقی پاکستان سوسائٹی، اس میں نون لیگ کہاں تھی؟ نون لیگ تو تھی کوئی نہیں۔ تو اگر ہمارا پروگرام دیکھیں جو ہم نے کیا ہے، وہ تو خالص مسلم لیگ نون کا تھا۔ انشاءاللہ اگلا بھی جو پروگرام ہوگا تو وہ مسلم لیگ نون کا نظر آئے گا۔ لیکن جیسا رابطہ آپ کا نون کی قیادت کے ساتھ پاکستان میں ہے یا برسٹر صاحب کے ساتھ ہے، تو جو دوسرے ساتھی آپ کے الگ اپنی تقریبات کا اہتمام کرتے ہیں، ان کا بھی رابطہ، وہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارا رابطہ پاکستان کی قیادت سے ہے، اور برسٹر صاحب جو لندن میں مقیم ہیں ان کے ساتھ بھی ہے، تو اس طرح یہ کیا ایک بدمزگی سی نہیں پیدا ہو رہی؟ نہیں کوئی مطلب، وہ تو پاکستان سوسائٹی کے ساتھ مل کے پروگرام کر رہے ہیں، ان کا یہ ایک حصہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر دیکھیں اس میں نون لیگ کے کتنے لوگ ہیں، یہ تو ہمیں پتا ہے نا، ہمارے پاس نوٹیفیکیشن ہے۔ نہیں، یہ تو آپ جانتے ہیں، مجھے نہیں پتا۔ نوٹیفیکیشن آپ کو تو اندازہ نہیں ہے کہ نوٹیفیکیشن والے، آپ چیئرمین ہیں، چیف پیٹرن ہے، اس کے بعد جنرل سیکرٹری ہے۔ تو اس سے پہلے بھی جب ہم نے دیکھے نا، جتنے بھی ہمارے پروگرام ہوئے ہیں اس میں ہماری اکثریت ہوتی ہے۔ اگلا بھی پروگرام آپ کو نظر آئے گا جب 14 اگست پہ بھی، تو آپ نظر آئے گا کہ یہ نون لیگ کر رہی ہے۔ انشاءاللہ ہم بڑے اچھے طریقے سے کریں گے۔ شکریہ۔